صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کرنے کا ارشاد فرمایا گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں مشورہ ہوتا ہے نا، وہاں اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ہر ایک کے سوچنے کا سمجھنے کا انداز مختلف ہوا کرتا ہے۔ اختلاف رائے سے ایک تو معاملے کی تنقیح ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، اس کی تہ میں جایا جاتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشورہ کرنے سے اس کام میں برکت نصیب ہو جاتی ہے، غلطی کا امکان کم سے کم رہ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مشورہ کر کے جو کام ہوگا وہ درست ہی ہوگا، یہ لازمی نہیں ہوتا، کیونکہ عموماً مشورہ کر کے بھی بعض کام میں نقصان سامنے آ جاتا ہے، مگر اس کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ مشورہ کر کے چونکہ وہ کام کیا گیا ہوتا ہے، لہذا کوئی کسی ایک کو ملامت نہیں کر سکتا کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے، مل جل کر کیا تھا، غلطی ہو گئی۔ مگر مشورہ کرنے کے بعد پھر اس کام پر ڈٹے رہنا چاہیے کہ جب تم کوئی کام کرو تو آپس میں مشورہ کر لو، اور جب تم مشورہ کر کے کسی کام کا پختہ ارادہ کرو تو پھر اس کو جم جاؤ اور اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ قرآن میں اس طرح کا مضمون موجود ہے۔ ایک وقت تھا ایسا کہ آپس میں کسی بات پر اگر اختلاف رائے ہو جاتا تو وہ اختلاف رائے رہتا، اختلاف شخصیت نہیں بنتا تھا۔ یعنی اگر آپ کو میری رائے سے اختلاف ہے تو بات بنی رہے گی۔ اب آپ کو میری شخصیت ہی اچھی نہیں لگتی کہ میری ہر بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، جیسا کہ بعض کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بعض کے مزاج کے اندر تنقید بہت ہوتی ہے، مزاج کی بات ہوتی ہے، تنقید بہت ہوتی ہے، یعنی وہ ان کی طبیعت ہی میں تنقید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اب وہ دوست کی گاڑی میں بیٹھا، دوست کی گاڑی میں بیٹھتے ہی چھوٹتے ہی بولا کیا یار گاڑی کھٹارا لگی ہوئی ہے، اور وہ جو جس کی گاڑی ہے وہ تو اکا بکا رہ گیا نا، یار بیٹھے بیٹھے گاڑی کو کھٹارا بنا دیا، اور اس کو اپنے گھر پہ لے کر گیا۔ جب گھر پہ گیا، گھر تو اچھا ہے، فرنیچر وہی پرانا رکھا ہوا ہے، فرنیچر ہی بدل دیتے یار۔ تھوڑی دیر میں اس کے بچے ملنے کے لیے آئیں گے، بچے ملنے کے لیے کہیں گے یار ماشاءاللہ بچے تو بہت اچھا ہے، کپڑے تو تھوڑے ٹھکانے کے اور تھوڑے طریقے کے پہناتے رہتے یار، اور اچھے لگتے تمہارے بچے۔ کھانے کا وقت ہوگا، کھانا پکا یار، کیا وہی پرانی ڈشیں کھلا دی میرے کو یار، تھوڑی نئی ڈشیں کھلاتے تو تھوڑا اچھا لگتا نا۔ جیسے ایک شخص کو پھل کی دکان پہ جائے گا، پھل کی دکان پہ جا کے کہے گا کہ سیب ہے، سیب نہیں ہے، سیب نہیں ہے، نہیں ہے، اچھا تربوز دے دو، تربوز نہیں ہے، تربوز بھی نہیں ہے، پھر ہے کیا؟ خالی خالی دکان کھول کر رکھی ہوئی ہے تم نے۔ اب اس کی مطلب کہ 2 پھل نہیں ملے، اس کو 40 پھل نظر نہیں آ رہے، کہ دکان پر 40 پھل رکھے ہوئے ہیں، چونکہ اس کے 2 پھل نہیں ملے، تنقید کر دینی ہے۔ بعض لوگ کا مزاج ہی تنقید کرنا ہوتا ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ ایسا مزاج کا آدمی یہ کسی کا دوست نہیں بن سکتا۔ بعض کا مزاج ہوتا ہے کہ یار کتاب پڑھی تھی آپ نے؟ ہاں یار کتاب پڑھی تھی میں نے۔ یہ حکایت کیوں ڈال دی یار فلاں کا بیان کتنا ہو جاؤ، بیان تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس کو اس طرح بولنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ طبیعت ہوتی ہے بعض کی کہ وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکالنے کی ان کی عادت ہوتی ہے۔ خود ان کی طبیعت 100% نہیں ہوتی، مگر یہ چاہتے ہی ہے کہ ہمیں ہر جو چیز نظر آئے سب 100% ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب 100% ہوگی؟ اگر میں آپ پر تنقید کرنا اس وقت چاہوں تو آپ کے بیٹھنے پر، آپ کے ہلنے پر، آپ کے چلنے پر، آپ کے اٹھنے پر، آپ کے بیٹھنے پر، آپ کے بولنے پر، آپ کے دیکھنے پر 10 باتوں پر تنقید کر سکتا ہوں، اور اگر میں تنقید نہ کرنا چاہوں تو مجھے آپ کا بیٹھنے کا، بولنے کا، چلنے کا کئی انداز ایسے ہوں گے جو مجھے اچھے لگ رہے ہوں گے۔ تو مجھے خواہ نہ خواہ تنقید کر کے آخر اپنے مزاج کو آپ کے لیے ایک اعتراض والا مزاج بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نارمل رہیں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ یہ حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی ایک فن ہے جو ہمارے عموماً اس کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ ایک طالب علم اپنے درجے میں لیٹ آتا ہے، استاد لیٹ آنے پر یا تو یہ کہہ دے کہ کیا جب دیکھو لیٹ آتے رہتے ہو، یا اگر استاد اس کو یوں کہہ دے کہ بیٹا آپ ماشاءاللہ دیکھیں پڑھائی میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی طبیعت اچھی ہے اور اچھا پڑھ لیتے ہو، آپ دیگر درجے کے طلباء بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ مزید وقت پر آتے تو مزید آپ اچھا پڑھ لیتے۔ اب یہی سمجھانے کا انداز ہے۔ تنقید کر کے یا چبھے ہوئے انداز میں کسی کو سمجھانا اور کسی کو محبت بھرے انداز میں سمجھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر واقعی آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاؤں، تعریف کرنا سیکھیں۔ ہر شخص کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ میرے اندر تعریف سننے کا شوق اگر ہے تو یہ غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ بعض صورتوں میں تو یہ حرام و ناجائز ہو جائے گا کہ میں ایسی تعریف سننے کو پسند کروں جو چیز مجھ میں نہیں ہے۔
لیکن یوں بھی حب جاہ، شہرت، عزت اور اپنی کسی چیز کی تعریف سننے کا جو جذبہ ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو نا، تو اصلاح وہی اچھی کر سکتا ہے جس میں تعریف کرنے کی صلاحیت ہے۔ جس میں تعریف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نا، وہ اصلاح کر نہیں سکتا کسی کی۔ میری اپنی ناقص عقل میں یہی آتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی کے لباس کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے اس کے لباس کی 4 باتوں کی تعریف آپ کو کرنی پڑے گی۔ اگر کسی نے آدھی پنڈی تک کرتا نہیں پہنا کہ آدھی پنڈی تک کرتا پہنا، یہ سنت ہے۔ اب وہ نہا دھو کر اور کپڑے استری کر کر اور چادر وغیرہ ساری اوڑھ کر آیا، اب ایک ہی پرابلم ہے کہ اس کا آدھی پنڈی تک کرتا نہیں ہے۔ اب آپ آتے اس کو بولا، ارے یار آج تربیت اجتماع تھا تو آدھی پنڈی تک کرتا پہن کر آ جاتے، اس کو جھٹکا لگے گا۔ اس کو جھٹکا لگے گا کہ یار آج تک میں رنگین کپڑے پہنتا تھا، پہلی مرتبہ سفید کپڑے پہن کر آیا ہوں، اس کو میری آدھی، تو اب اگر سمجھانا ہے اس کو آدھی پنڈلی تک کرتا ہونا چاہیے، سمجھانا ہے۔ واہ واہ آج تو بڑے ماشاءاللہ آپ تو سفید چادر اور ماما، اور ارے کیا بات ہے، کپڑے بھی کیسے سفید سفید، واہ مدینہ مدینہ ہو گیا یار۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کوشش کرنا آدھی پنڈلی تک کرتا ہوگا۔ اب آپ کا ابھی بولو گا کہ آدھی پنڈلی کرتا، تو ابھی جا کر وہ کرتا تو بدل کے نہیں آ جائے گا نا آپ کے بولنے تو کرتا تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا آپ کے خوف اور ڈر سے کہ یار تھوڑا بڑا ہو جاؤ، حضرت کو برا لگ گیا۔ اگر تعریف کرنے کی آپ میں اور ہم میں صلاحیت نہیں ہے، حوصلہ افزائی کرنے کی اگر ہم میں صلاحیت نہیں ہے، تو ہم اصلاح بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی ہماری اصلاح قبول نہیں کرے گا۔ یہ چند مدنی پھول ہمیشہ یاد رکھیں، اگر یہ مدنی پھول آپ کے اور ہم سب کے دل کے مدنی گلدستے میں سجے رہے، تو اگر ہمارا کہیں آپس میں اختلاف رائے ہوا بھی نا، تو اختلاف رائے ہمارا نفرت میں، بغض میں، عداوت میں تبدیل نہیں ہوگا، ہماری آپس کی محبتیں سلامت رہیں گی، اور اختلاف رائے کرنے کے باوجود بھی ہم دوست رہیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کسی پیچیدہ مسئلے میں ان کا کسی عالم صاحب سے مناظرہ ہو گیا، بحث ہوئی، اختلاف ہوا، یہاں تک کہ دونوں طرف سے آوازیں اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ جو سامنے عالم صاحب تھے مارے غصے کے ان کا رنگ تک بدل گیا، مگر اختلاف رائے ٹھیک ٹھاک ہوتا رہا۔ جو ہی بات ختم ہوئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھے۔ اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، آپ نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اختلاف رائے کے باوجود دوست رہیں؟ اب تک جتنی بحث ہوئی نا، گویا کہ اس گرم چیز پر آپ نے پانی ڈال دیا اور اس کو بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ تو کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ اختلاف رائے کرنے کے باوجود بھی ہماری آپس کے محبت، آپس کا پیار، آپس کی ترکیب مدینہ مدینہ رہے؟ اور یہ ہوگا تب جب ہمارا اختلاف رائے یہ للہیت پر ہو، نہ کہ نفسانیت پر ہو۔ یعنی اگر آپ نے اختلاف رائے کسی سے اس لیے کیا ہے کہ اس میں ہم اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، اس جملے میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہو، اس جملے میں کسی کی دل آزاری یا کسی پر بیجا تنقید نہیں ہے، بلکہ اس میں میرے رب کی رضا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں میرا رب راضی ہوگا۔ جب للہیت دونوں طرف ہوگی نا تو نفرت نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے مابین کسی مسئلے پر اختلاف رائے ہوا اور بڑھتے بڑھتے ایک نزاعی کیفیت پیدا ہو گئی، اور ایسی صورتحال دونوں کی آپس میں بات کرتے کرتے ہو گئی کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ اب ان دونوں میں کبھی سلو نہیں ہوگی، یہ کیفیت ہو گئی۔ مگر جب دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بات ہی آپس میں نہیں ہوئی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کا جو اختلاف رائے ہوا کرتا تھا، یہ اختلاف رائے نفسانیت پر نہیں تھا کہ نہیں اس کو میری بات ماننی چاہیے، میں سینئر ہوں، میری عمر بڑی ہے، میرا تجربہ بڑا ہے، میرا مقام بڑا ہے، میرا منصب بڑا ہے۔ عموماً بڑے منصب والے کے ساتھ یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، لیکن اگر خوف خدا ہو، للہیت ہو، محض دین اسلام کی خدمت ہو، سنتوں کی خدمت ہو، اپنی بات منوانا نہ ہو، خود پسندی کا، تکبر کا، عجب کا، غرور کا، انانیت کا شکار نہ ہو، تو اس کو اس بات سے کوئی اتنا نہیں ہوگا کہ میری بات مانی نہیں گئی تو کیا ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مسئلے میں انہوں نے اپنی رائے چھوڑ کر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف رجوع کیا، اور مزید یہ ارشاد فرمایا کہ اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی یہ دیکھیے یہ ایک جملہ کس قدر محبت پیدا کرنے والا ہے کہ اگر ہم آپس میں بیٹھے کو مشورہ کرتے ہیں
اور کسی کی رائے سے ہمارا کام درست ہو جاتا ہے تو کیا ہم نے کبھی اس کی رائے کی تعریف بھی کی؟ کیا اس کے مشورے کی کبھی تعریف بھی کی؟ کیا کبھی اس کی حوصلہ افزائی بھی کی کہ تنقید ہی کرتے رہیں گے؟ وہ مکھی بنے جو پھولوں کو ڈھونڈتی ہے، وہ مکھی نہ بنے جو زخموں کو ڈھونڈتی ہے، گندگی پر ہی جا کر بیٹھتی ہے۔ تو کسی شخص کی بات میں اچھے اور برے پہلو دونوں ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن بعض کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اچھے پہلو نظر ہی نہیں آتے، ہمیشہ اس کی بات میں اس کو برے پہلو ہی نظر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ عموماً زیادہ دیر تک کوئی چل نہیں سکتا، کیونکہ ان کے اندر حوصلہ افزائی کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے اندر جس کو کہتے ہیں پیٹھ تھپکنے کی کوئی ان میں قابلیت نہیں ہوتی۔ ان کے ہاتھ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پر پڑے تو تکلیف تو دیتے ہیں، مگر پھول کی طرح نازک نہیں ہوتے کہ کسی کی پیٹھ پر پڑے تو اس کی حوصلہ افزائی کی لطف و لذت دے جائیں۔ پھول بھی دیتے تو مار کر دیتے ہیں، یہ مزاج ہوتا ہے۔ پتھر تو پتھر، پھول بھی مارتے، یہ لو پھول ہی دیا تھا نا تو مار کے دینے کی کیا ضرورت ہے یار، پھول ہی دینا تھا تو پیار سے دے دیتے، یہ لے لے یار۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔